السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دنیا میں اگر دشمن ستاتا ہے تو مظلوم سرکاری عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور دشمن کے خلاف درخواست دائر کرتا ہے تاکہ عدالت کی طرف سے پروٹیکشن ملے اور جان و مال کی حفاظت ہو جائے۔ خوشحالی کے تمام خزانوں کی چابیوں کا مالک کون؟ اللہ۔ مصائب و آلام سے نجات دینے والا کون؟ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا سکھائی کہ جب تمہیں کوئی ستائے، خواہ وہ تمہارا داخلی دشمن ہو یعنی نفس، یا خارجی دشمن ہو یعنی شیطان یا انسان، تو یہ پڑھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اللہ میں تیری عدالت میں تیری رحمت کے ساتھ درخواست پیش کرتا ہوں اور مدد کا طلبگار ہوں کہ تو حی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور قیوم ہے، اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میری ہر حالت کو درست فرما، خواہ وہ دنیا کی حالت ہو یا آخرت کی۔ اگر دشمن ستا رہا ہے تو دشمن کی ایذا رسانیوں سے نجات دے، اگر خطرناک بیماری لگی ہے تو اس سے شفاء کاملہ عطا فرما، اگر نیکی کے کاموں میں سستی ہو رہی تو اس کو دور فرما، اگر گناہ کی عادت ہو تو اس سے توبہ کی توفیق دے اور تقوی عطا فرما۔ اے اللہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت بھی دے، اپنے نام کی لذت اور عبادت کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت نصیب فرما۔ ہماری کوئی حالت ایسی نہ رہ پائے جس پر آپ نگاہ کرم نہ ڈالیں۔ میرا ہر کام میرے لیے آسان فرما اور ٹھیک فرما، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے اللہ پلک جھپکنے بھر کو مجھے میرے نفس دشمن کے حوالے نہ کیجیے، اور اللہ کی عدالت میں نفس کے خلاف درخواست جمع ہو رہی ہے، کیونکہ نفس سب سے بڑا دشمن ہے جو پلک جھپکنے میں وار کر کے تباہ کر سکتا ہے۔ پلک جھپکی اور کفر کا عقیدہ دل میں ڈالا اور کافر بنا دیا، گناہ کا ارادہ دل میں ڈال دیا اور گناہ میں مبتلا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں ہے، اور اس سے مراد نفس ہے، اور جو پہلو میں چھپا بیٹھا ہے، اور گھر کا دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان تو باہر کا دشمن ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک بار گناہ کا تقاضا ہوا تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر بار بار گناہ کا تقاضا ہوا تو ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نفس بہت زیادہ برائی پر اکسانے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحمت کا سایہ رکھ تاکہ نفس کے ہاتھوں زندگی برباد نہ ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک دعا صبح شام پڑھنے کا معمول بنائیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بے سکونی، دشمن کے خوف اور نفس شیطان کے حملوں سے بچائے، یا جو بھی دنیا و آخرت کا مسئلہ ہو تو اللہ تعالی حل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔